السلام علیکم تمام ویورز کو اسلام زندگی چینل میں خوش آمدید۔ ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج چند باتیں جو میں آپ کی نظر کروں گا وہ ایک نوجوان کے بارے میں ہے، قصہ ہے ایک نوجوان کا۔ تو چلیں ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت جعفر بن سلمان کہتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن دینار کے ساتھ ایک دفعہ بصرہ میں چل رہا تھا۔ ایک عالی شان محل پر گزر ہوا جس کی تعمیر جاری تھی، اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا معماروں کو ہدایت دے رہا تھا کہ یہاں یہ چیز بنے گی، یہاں فلاں بنے گا، وہاں یہ بنے گا۔ مالک بن دینار اس نوجوان کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ شخص کیسا حسین و نوجوان ہے اور کس چیز میں پھنس گیا ہے، اس کو اس تعمیر میں کیسا انہماک ہے۔ میری طبیعت پر یہ تقاضا ہے کہ میں اللہ جل شانہ سے اس نوجوان کے لیے دعا کروں کہ وہ اس کو اس جھگڑے سے چھڑا کر اپنا مخلص بندہ بنا لیں۔ کیسا اچھا ہو اگر یہ جنت کے نوجوانوں میں بن جائے۔ جعفر، چل اس نوجوان کے پاس چلیں۔ جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں اس نوجوان کے پاس گئے، اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ وہ مالک سے واقف تھا مگر مالک کو پہچانا نہیں۔ تھوڑی دیر میں پہچانا تو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، کیسے تشریف آوری ہوئی؟ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم نے اپنے اس مکان پر کس قدر روپیہ لگانے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا 1,00,000 درم۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم یہ 1,00,000 درم مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے جنت میں ایک مکان کا ذمہ لیتا ہوں جو اس سے بدر جہاں بہتر ہوگا، اور اس میں حشم و ختم بہت سے ہوں گے، اس میں خیمے اور کبے سرخ یاقوت کے ہوں گے جن پر موتی جڑے ہوئے ہوں گے، اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، اس کا گارا مشک سے بنا ہوگا جس کی خوشبو دور تک مہکتی ہوگی، وہ کبھی نہ پرانا ہوگا نہ ٹوٹے گا۔ اس گھر کو معماروں نے نہیں بنایا ہوگا بلکہ حق تعالی و شانہ کی امر کن سے تیار ہو جائے گا۔ اس نوجوان نے کہا، مجھے سوچنے کے لیے آج رات کی مہلت دیجیے، کل صبح آپ تشریف لائیں تو میں اس کے متعلق اپنی رائے عرض کروں گا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ واپس چلے گئے اور رات بھر اس نوجوان کی فکر اور سوچ میں پڑے رہے۔ آخر شب میں اس کے لیے بہت عاجزی سے دعا کی۔ جب صبح ہوئی تو ہم دونوں اس کے مکان پر گئے۔ وہ نوجوان دروازے سے باہر ہی ہمارا انتظار کر رہا تھا، اور جب مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہاری کل کی بات میں کیا رائے ہے؟ اس نوجوان نے کہا، آپ اس چیز کو پورا کریں گے جس کا کل آپ نے وعدہ فرمایا تھا؟ حضرت مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا، ضرور۔ اس نے دراہم کے توڑے سامنے لا کر رکھ دیے اور دولت قلم لا کر رکھ دیا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پرچہ لکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا کہ یہ اقرار نامہ ہے کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فلاں شخص سے اس کا ذمہ لیا ہے کہ اس کے اس محل کے بدلے میں حق تعالی و شانہ کے یہاں اس کو ایسا محل جس کی صفات میں پہلے آپ کو بیان کر چکا ہوں، مطلب اوپر جو دی گئی ہیں، جو صفات اس مکان کی اوپر گزری وہ سب لکھنے کے بعد لکھا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ عمدہ اور بہتر، جو عمدہ سایہ میں حق تعالی و شانہ کے قریب ہوگا، یہ پرچہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا، اور 1,00,000 درم اس سے لے کر چلے گئے۔ جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شام کو حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس میں سے اتنا بھی باقی نہ تھا کہ ایک وقت کا کھانا کھا سکیں۔ اس واقعے کو 40 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک دن حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو مسجد کی محراب میں ایک پرچہ پڑا دیکھا۔ یہ وہی پرچہ تھا جو مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا، اور اس کی پشت پر
بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مالک بن دینار کے ذمہ کی برات ہے۔ جس مکان کا تم نے اس نوجوان سے ذمہ لیا تھا وہ ہم نے اس کو پورا کا پورا دے دیا اور اس سے 70 گنا زیادہ دے دیا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ اس پرچہ کو پڑھ کر متحیر سے ہوئے، حیران ہو گئے۔ اس کے بعد ہم اس نوجوان کے مکان پر گئے تو وہاں مکان پر سیاہی کا نشان تھا جو سوگ کی علامت کے طور پر لگایا ہوگا، اور رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا کل گزشتہ انتقال ہو گیا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ اس کو غسل میت کس نے دیا تھا؟ اس کو بلایا گیا۔ ہم نے اس سے اس کے نہلانے اور کفنانے کی کیفیت پوچھی۔ اس نے کہا کہ اس نوجوان نے اپنے مرنے سے پہلے مجھے ایک پرچہ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب تو مجھے نہلا کر کفن پہنائے گا تو یہ پرچہ اس میں رکھ دینا۔ میں نے اس کو نہلایا، کفنایا اور وہ پرچہ اس کے کفن کے اور بدن کے درمیان میں رکھ دیا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اس کو دکھایا۔ وہ کہنے لگا، یہ وہی پرچہ ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے اس کو موت دی، یہ پرچہ میں نے خود اس کے کفن کے اندر رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرا نوجوان اٹھا اور کہنے لگا کہ مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ مجھ سے 2 لاکھ درم لے لیجئے اور مجھے بھی پرچہ لکھ دیجئے۔ کتنی حسین بات ہے، دیکھیں نا ویورز۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ بات دور چلی گئی، اب نہیں ہو سکتا، اللہ جل شانہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی مالک رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کا ذکر فرماتے تو رونے لگتے اور اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ بزرگوں کو اس قسم کے واقعات بہت کثرت سے پیش آتے ہیں کہ جوش میں کوئی بات زبان سے نکل گئی، حق تعالی شانہ اس کو اسی طرح پورا فرماتے ہیں جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک ارشاد میں ان الفاظ سے نقل کیا گیا کہ بہت سے بکھرے ہوئے بالوں والے غبار آلودہ لوگ جن کو لوگ اپنے دروازہ سے ہٹا دیں اور ان کی پرواہ بھی نہ کریں، ایسے ہیں کہ اگر اللہ جل شانہ پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو وہ ان کی بات کو پورا کرتا ہے اور وہ ان کی بات کو پورا کرے۔ اچھا ویورز، ادھر ایک بات تھی کہ وہ دوسرا نوجوان بھی کھڑا ہو گیا۔ دیکھیں نا کتنا مطلب اس وقت وہ کہتے ہیں نا کہ سچا دور تھا۔ آج کل تو اگر میرے آپ کے پاس 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ ہوں تو ہم میں سے کوئی کہے گا کہ آپ یہ رکھ لیں اور مجھے جنت کے لیے روکا لکھ دیں۔ ہم تو کسی کو سلام نہیں کرتے، ہمارے جیب میں ہمارے پلے کچھ پڑ جائے تو۔ اس لیے ویورز، نیک باتیں سننی چاہیے، نیک محفلیں کرنی چاہیے، ایمان تازہ ہوتا ہے بندے کا، اور جتنا ہو سکے نماز قائم کرنی چاہیے، اللہ پاک سے معافی مانگی جائے، اللہ پاک ہمیں بھی ایسا بنائے کہ ہمارا بھی جنت میں گھر ہو، اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرمائیں، اپنے والدین کی خدمت کیا کریں، اللہ پاک مجھے بھی موقع دے اپنے والدین کی خدمت کرنے کا۔ تو ویورز، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں چند پیاری سی باتیں اور شیئر کروں گا آپ کے ساتھ۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں۔ اگر آپ نے کسی حوالے سے کوئی ویڈیو آپ کو ضرورت ہو یا کوئی چیز تو کمنٹ میں آپ رائٹ کر دیں، انشاءاللہ جس سے ہو سکا تو آپ کی خدمت میں ہر چیز پیش کروں گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور اللہ پاک سے معافی مانگے اور پلیز نماز قائم کیا کریں۔ اللہ مجھے بھی طاقت دے، آپ کو بھی، آمین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم تمام ویورز کو اسلام زندگی چینل میں خوش آمدید۔ ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج چند باتیں جو میں آپ کی نظر کروں گا
وہ ایک نوجوان کے بارے میں ہے، قصہ ہے ایک نوجوان کا۔ تو چلیں ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت جعفر بن سلمان کہتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن دینار کے ساتھ ایک دفعہ بصرہ میں چل رہا تھا۔ ایک عالی شان محل پر گزر ہوا جس کی تعمیر جاری تھی، اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا معماروں کو ہدایت دے رہا تھا۔